مسلمان سے کہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ اصلاح تو ہو سکتی ہے لیکن تبلیغ نہیں ہے. وہ لوگ غور کریں جو 40 دن کا چلہ لے کر جاتے ہیں. وہ لوگ بھی غور کریں جو 3 دن کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں اور وہاں کتاب و سنت کو چھوڑ کر ایک ملا کی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب وہاں پڑھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہے, ایسنس ہے, کتاب و سنت کا مغز ہے اس کتاب کے. وہ ذرا غور کریں کہ وہ اپنی جماعت کا نام رکھتے ہیں تبلیغی جماعت. کتنوں کو تم نے مسلمان کیا ہے؟ اس جماعت کا نام وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت ہے. کتاب کا نام رکھا تبلیغی نصاب. تبلیغی نصاب. اصلاح تو کر سکتے ہیں لیکن وہ اصلاح بھی نہیں کرتے ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو. بس نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ وہ چاہے جیسے پڑھو. رفع الیدین کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ ہم مسئلے نہیں بتائیں گے. ہم مسائل پہ نہیں جاتے ہیں, فضیلت بتاتے ہیں. نماز پڑھو. کیا بتائیں گے؟ مسواک کر کے نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ ایک بار مسواک کرو گے 70 گنا نماز میں اضافہ ہو جائے گا. یہ فضیلت بتائی جاتی ہے. اس حدیث کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. یہ پیش کی جاتی ہے, یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. پڑھو. کیسے پڑھو؟ نہیں, مسائل پہ مت جاؤ. صاحب بخاری شریف کی حدیث میں نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے, ایسے پڑھو. نہیں, حدیث سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بس نماز پڑھو, جیسے پڑھنا چاہو پڑھو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ نہیں, اس میں مت جاؤ. پڑھو. تم پڑھتے ہو تو پڑھو, نہیں پڑھتے ہو مت پڑھو, لیکن پڑھو. نماز پڑھو. یہ ہے تبلیغی جماعت. اس سے پوچھو کیا پہنچایا تم نے؟ کیا پہنچایا تم نے؟ بہت زیادہ اگر کوئی آدمی جانکار ملا, جیسے میں بامبے جا رہا تھا ٹرین کے اندر, رمضان کا مہینہ تھا. اب بہرحال ان لوگوں نے روزہ افطار کرنے کے بعد نماز پڑھی تو میں نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. مجبوری تھی, کیا کریں. انہوں نے کہا بھائی صاحب روزہ افطار کیا ہے. ہمیں مولانا تو سمجھتے ہی نہیں تھے وہ کہ بیٹا تم نے روزہ افطار کیا اور نماز بھی پڑھ لیں. میں نے کہا پڑھ لو. تو اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جو دور سے چھلک جاتا ہے. دیوبندی بریلوی میں پتہ نہیں چلا, دونوں نیچے باندھتے ہیں. اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دور سے پتہ چل جاتا ہے کیا یہ اہل حدیث. میں نے اوپر نیت باندھی. اب وہ بیچارہ مولوی تو تھا نہیں, امیر تھا اس چلے کی جماعت کا. کہنے لگا کہ آپ نے اوپر نیت باندھی ہے. میں نے کہا کیوں, غلط ہے کیا؟ کہا نہیں مولوی صاحب غلط تو نہیں ہے تو دونوں طریقہ جائز ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی پہلے باندھتے تھے اوپر نیت, بعد میں منع کر دیا. میں نے کہا منع کیوں کیا؟ کہا کہ وہ لوگ بت لے کے آتے تھے اور اپنے بغل میں دبا لیتے تھے, اور آپ جو بار بار رفع الیدین کر رہے تھے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا تھا. جب لوگ بت دبا کے لاتے تھے تو آپ جو رفع الیدین کرتے تھے اللہ اکبر تو وہ بت گر جایا کرتا تھا, اس لیے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا. بعد میں اوپر نیت باندھنے کی حدیث بھی منسوخ ہو گئی ہے اور رفع الیدین بھی منسوخ ہو گیا ہے. میں نے اس سے کہا میرا اختلاف اس رفع الیدین پر نہیں ہے جو شروع میں کیا جاتا ہے, افتتاح میں اللہ اکبر. ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں, تم اللہ اکبر کہتے ہو. میرا اختلاف اس رفع الیدین پر نہیں ہے. یہ تو تم بھی کرتے ہو, ہم بھی کرتے ہیں, اس میں اختلاف ہی کہاں ہے. ہمارا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے کہ رکوع میں جاتے تھے اللہ کے رسول تو رفع الیدین کرتے تھے, اور رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. اور اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے, 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے. میں نے کہا میرا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے. بدھ تو پہلی مرتبہ میں گر گیا اور تمہارا تو یقیناً گر گیا کیونکہ تم تو اوپر کان چھوتے ہو, ایسے پکڑ اللہ اکبر. تو بدھ تو پہلی مرتبہ گر گیا. رکوع میں جاتے تھے تو کیوں کرتے تھے, رکوع سے اٹھتے تھے تو رفع الیدین کیوں کرتے تھے. میرا اختلاف اس رفع الیدین پر ہے. کہنے لگا لگتا ہے لڑکا کچھ جانتا ہے. بولا لگتا ہے کہ بیٹا تمہیں کچھ معلومات ہے. کہنے لگا اوپر نیت بھی منسوخ ہو چکی ہے, اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا کیا کہا؟ اہل حدیث کو کہتے ہو کہ اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے؟ کہنے لگا ہاں ضعیف ہے, بلکہ ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں موضوع ہے. یہ ہوتی ہے ایک جاہل کی پہچان. آج کل چلہ کون کر رہا ہے؟ مولویوں کی کوئی جماعت نکلتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والا کبھی چلے کی گیا ہو؟ دارالعلوم ندوہ سے کوئی فارغ ہو کر چلے میں گیا ہو؟ اناڑیوں کے ہاتھ میں استرا دے دیا, بندر کو استرا دے دو گے تو شیونگ کرے گا یا گردن کاٹ دے گا. آج جنہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے دین کی گردنیں کاٹی ہیں, یہ 40 دن کا چلہ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے مفتی بنتے. میں نے ان سے کہا چل میں نے مان لیا ناف کے نیچے نیت باندھنے کی حدیث صحیح ہے اور اوپر نیت باندھنے کی حدیث ضعیف ہے. چل میں نے مان لیا موضوع ہے, چل میں نے مان لیا کہ منسوخ ہو چکی ہے. اگر سینے پر نیت باندھنے کی حدیث موضوع ہے, ضعیف ہے, منسوخ ہو چکی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سینے پر نیت باندھنے سے کیوں نہیں روکا ہے.
तुम्हारे घर की औरतें सीने पर नियत क्यों बांधती हैं? और अबू हनीफा ने ये क्यों कहा कि औरतें ऊपर बांधें, मर्द नीचे बांधें? और उनका एक शागिर्द अबू हनीफा की ज़हनत बताते हुए कहता है कि ऊपर नियत औरतों को इसलिए बांधने का हुक्म दिया है क्योंकि औरतों की शहवत उनके पिस्तानों में होती है और मर्दों को नीचे। प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे।